ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت ڈینگی کے حوالے سے، اور ڈینگی کے حوالے سے بھی اس دفعہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں مارچ اپریل کے حوالے سے اور اگلے سال جولائی اگست کے حوالے سے. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے ہاں ڈینگی کی پیداوار جاری ہے، جہاں پہ مادہ مچھر انڈے دے رہی ہے اور اس سے لاروا پیوپا اور پھر جوان مچھر بن جاتے ہیں جو ہمیں کاٹتے ہیں اور پھر ڈینگی ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کی روک تھام کرنی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کام جتنا جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب ذمہ داری ہم سب کی، آپ کی، ہماری آ گئی ہے. ہر کسی نے اپنی جگہ، جیسے میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک کتاب وزیر اللہ پنجاب نے کہا کہ بچوں کو اس پہ تعلیم دینی چاہیے، تو ہمارے ایک دوست ہیں انجمن تاجران پاکستان کے پریزیڈنٹ خالد پرویز صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپ دی نصابی کتب کے طور پہ، اور اس میں باقاعدہ سوال و جواب شامل کر دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو کام انہوں نے اپنی سطح پہ رول پلے کیا. میں اپنی سطح پہ رول پلے کر سکتا ہوں، ظاہر سب اپنی سطح پہ کر سکتے ہیں، اور وہ تمام ناظرین جو یہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ رول پلے کرنا ہے. اور بڑے دلچسپ اعداد و شمار تھے گول صاحب، جب ہم پہلے بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ گلبرگ کے قبرستان کی صورتحال اور تھی، راوی ٹاؤن میں قبرستان ہے ان کی صورتحال کچھ اور تھی. کیا آبزرویشنز ہیں آپ کی اس حوالے سے؟ یہ بڑا دلچسپ میرے لیے بھی تجربہ تھا کہ انکم لیول کے ساتھ اس کے قبرستان کو مینٹین کرنے کے، گریوز کو مینٹین کرنے کے پیٹرنز بنتے ہیں. جی، گلبرگ ایریا میں حجاز ہاسپٹل کے پیچھے آپ دیکھیں، یہ ایم ایم عالم روڈ سے ذرا ہٹ کے درمیان میں ہے اس کے بولیوارڈ اور ایم ایم عالم روڈ کے، تو وہاں پہ ہر قبر پکی ہے اور ماربل زیادہ لگا ہوا ہے، اور درمیان میں اس کے تعویذ کے اوپر ہر ایک کے پھولوں کی کیاری ہے. اچھا، اور کوئی بھی شاید ہی ایسی قبر ہو، کوئی شاید تازہ ایک دو بنی ہوئی تھی جن کے اوپر وہ کیاری نہیں تھی، باقی ہر ایک کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر پودے لگے ہوئے ہیں یا پھول رکھے ہوئے ہیں، اور مسلسل ان میں پانی بھی دیا جا رہا ہے باقاعدہ. وہ لوگ اتنی تشہیر کے باوجود پھر بھی ابھی بھی لوگوں کو شاید اس چیز کا پوری طرح ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور ماہرین کے پتہ ہے ایک چیز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ وہ کسی قبر پر تشریف لے کر کے اور انہوں نے کوئی سبز ٹہنی جو تھی اس کے اوپر لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی اور اس کے اوپر لگی رہے گی تو اس پر جو ہے قبر پر عذاب نہیں ہوگا. میرا خیال ہے لوگ نا اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پیارے ہیں ان کو قبر میں عذاب نہ ہو. وہ باقاعدہ مستقل جو ہے نا بوٹے لگا دیتے ہیں، گلاب کا پودا لگا دیا، کوئی اور پودا لگا دیا، تاکہ وہ جو ہے نا ایک سبز ٹہنی مسلسل ہری رہے گی. وہ تو اس پہ تو میری رائے نہیں ہے کہ وہ تو قبرستان کوئی عالم دین ہی کہہ سکتے ہیں کیا. جی، وہ قبرستان میں ماشاءاللہ ہمارے لاہور میں ہر قبرستان میں بہت درخت ہیں ماشاءاللہ، صحیح. اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں دھوپ پڑ رہی ہو. اچھا، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو درمیان میں تعویذ بنا دیتے ہیں، درمیان میں جو کیاری بنا دیتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، میں اس پہ میری رائے نہیں ہے. ہماری یہ گزارش ہے کہ ماہرین کی رائے ہے کہ اگلے 10 سال ہمارے پہ بہت چیلنجنگ ہیں. صحیح. حکومت اور سوسائٹی ساری مل کے اگر مسلسل جدوجہد کرے گی تو اگلے 10 سال میں ہم اس کو پوری طرح قابو پا لیں گے. تو ہماری یہ خیال ہے. اور اچھا، گلبرگ کے قبرستان کا کمپیریزن ہم کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے. تو پہلے یہ بھی بات میں کر لوں کہ اس وقت اس کو ہماری درخواست ہے کہ اس میں تعطل آ جائے. سال 2 کے لیے لوگ اس کو، یہ جو پھول بنانے، رکھنے یا لگانے کی ہے روش، اس کو کیونکہ انسانی جانوں کا اس میں مسئلہ ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہے. یہ میں بھی ہو سکتا ہوں، میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے بچے بھی، سب کے اتنی تعداد آپ نے ابھی بتائی ہے لوگوں کی، سب کے بچے ہیں، وہ بزرگ ہیں. تو اس کے لیے ہماری درخواست یہ ہے، اور لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ جو روش ہے یا یہ جو ہماری پریکٹس ہے اس میں تعطل لانا چاہیے. اچھا، قبرستان کمپیئر کر رہے تھے کہ راوی ٹاؤن کی بات کریں تو کچھ اور ہے. تو وہ جو وہ ان کا آمدنی کے ذرائع کے حساب سے یا ایک پیٹرن بنتا ہے. گلبرگ میں کوئی مجھے جس قبرستان کا میں نے ذکر کیا ہے، حجاز ہاسپٹل کے پیچھے، اس میں کوئی برتن نہیں ہے، اس میں سارے وہ کیاریاں بنی ہیں پھولوں والی. جو ادھر آتے ہیں، شہر کی طرف آتے ہیں، تو وہ برتن آنے آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں. اور میانی صاحب میں پھر تقریباً ہر قبر کے سرانے ایک دو برتن رکھے. وہ پرندوں کو پانی پلانے کے لیے نا، پرندے پانی پیئیں گے، اس سے بھی ہمارے جو پیارے جو فوت ہوئے ان کو ثواب ملے گا، دانہ دن کا کھائیں گے. تو میانی صاحب میں اور اس سائڈ پہ نیچے راوی ٹاؤن کی طرف جائیں تو وہ پھولوں کی کیاریوں والا وہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ.
یا وہ اس طرف رجحان نہیں ہے اس میں، وہاں زیادہ برڈز کو وہ رکھنے، ان کے وہ پاٹس رکھنے کا ہے زیادہ۔ تو یہ گلبرگ سے ویسے زیادہ آئے نا پیشنٹ، اسی وجہ سے یہ کیاریاں بنی ہوئی تھیں اور اس طرح کا ماحول زیادہ تھا، بلکہ صرف قبرستان ہی نہیں، باہر بھی لوگوں کے گھروں میں ہریالی اور کیاریاں زیادہ تھیں، تو گلبرگ سے زیادہ پھر میرے خیال اس دفعہ پیشنٹ جو رپورٹ ہوئے پوش ایریاز سے۔ جی، اس میں گلبرگ کا اگر ہم غیر سرکاری اعداد و شمار دیکھیں، جو چونکہ سینسس ابھی نہیں ہو سکا، تو جو ہم نے ویسے اس کی پروجیکشنز کی ہیں، گلبرگ کی ٹاؤن کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ ہے جی، اب راوی ٹاؤن کی 11 لاکھ ہے۔ جو مریض ہیں ان کی تعداد گلبرگ میں اگر 18 ہے تو راوی ٹاؤن میں 15 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آبادی کو تناسب سے دیکھیں تو یہ کہیں زیادہ ہے، تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ایسی ہے، لیکن یہ چونکہ اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی اور اس فورم پہ آ کے یہ کہنا کہ اس وجہ سے ہے تو وہ مناسب نہیں، لیکن یقیناً یہ اس کا بہت عمل تھا۔ نہیں، ریسرچ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، انہی بنیاد پہ ساری ریسرچ ہوگی۔ مفتیانہ صاحب، یہ ٹائرز کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب ٹائرز تو ہر جگہ پہ لوگوں نے گھروں میں گاڑی کا پرانا ٹائر ہوتا ہے وہ چھت پہ پھینک دیتے ہیں اور پڑا رہتا ہے، وہ کیا کریں جی اس پہ؟ دیکھیے، ڈینگی کا جو ایک مؤثر طریقہ ہے اسے نبر آزما ہونے کا، وہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل میں کچھ ہم تبدیلیاں کریں۔ جی، تو یہ کنٹینر کے طور پہ ٹائر جو ہے، جو اس کا بہت بڑا افزائش کا سبب بنتا ہے، اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ٹائر جو ہے آسمان کے تلے ہمیں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، ہمیں وہ نہیں اجازت دینی چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں جتنے بھی کباڑ خانے ہیں جن میں پرانے ٹائر ہیں، ان کو شہروں سے باہر بھی منتقل کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کورڈ ایریا کے اندر ان کو رکھا جائے۔ اسی طرح سے ہم پرائیویٹ گھروں کے اندر بھی جب ہمارے ٹائر اترتے ہیں تو ہم ان کو یا تو چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں یا کسی کونے کھدرے میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو بارش کے دنوں میں ان ٹائروں کے اندر جو پانی جاتا ہے تو وہ پھر دونوں چیزوں کا ملاپ جو ہے وہ اس مچھر کی افزائش کا بہترین ایک طرح سے وہ سورس بنتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے اس معاملے میں آلریڈی ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، جو ہماری صوبائی حکومت جو ہے، انہوں نے آلریڈی بہت سے اقدامات لیے ہیں، جس میں یہ ہے کہ جتنی بھی دکانیں ہیں یہاں پہ اور کباڑ خانے ہیں ان سب کو رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور 144 اس وقت نفاذ ہے لاہور میں، جس کے تحت باہر کھلی جگہ پہ رکھنا جو ہے ممنوع ہے، اور ہم اس سلسلے میں ایکشنز بھی لے رہے ہیں، اور شہروں سے باہر منتقل کرنے کا بھی ایک مربوط طریقہ کار جو ہے وہ طے پایا ہے، جس میں کہ جو باہر شہر سے بھیجے جائیں گے ان کو پہلے چیک کر کے، ٹریٹ کر کے، سرٹیفائی کر کے پھر بھیجا جائے گا، تاکہ وہاں بھی کسی مسئلے کا سبب نہ بنے۔ پچھلے دنوں کچھ ڈسکس ہو رہا تھا، میٹنگ کے اندر بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کوئی انوائرمنٹ پولیس بنا لی جائے جو ان ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہو۔ جی دیکھیے، یہ ڈینگی جہاں پہ ایک ہمارے لیے ایک عذاب اور ایک پریشانی کا باعث بنا ہے، وہاں اس نے ہمیں لطف خواب سے بھی جگہ دی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو تاکہ نسیاں تھیں، آنکھوں سے اوجھل تھیں، وہ ابھر کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو ماحولیات کے ضمن میں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم سوسائٹی میں صفائی ستھرائی کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے جو کنٹینرز یا سورسز جو ہیں ان کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یقینی طور پہ ایک منظم ہمارے پاس فورس ہونی چاہیے جو کہ ایک سوشل چینج میں ہماری مدد کرے۔ تو اس سلسلے میں اس پہ کام ہو رہا ہے، چیف منسٹر صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم کام کریں، اور بہت جلد ہم ان کو اس سلسلے میں ایک منصوبہ جو ہے انوائرمنٹل پالیسی، ماحولیات کی پالیسی، اس کو کنٹرول۔ صحیح، بڑی ہائی لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی ہوتیانہ صاحب نے بات کی اور بڑی وہ بات کر رہے تھے کہ قبروں کے حوالے سے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈیزائن کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، لیکن کوئی عالم دین جو ہے وہ اس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں۔ میں دراصل اس وقت بریک پر جا رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا تو راغب نعیمی صاحب ہیں، محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ کے، میرے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے، ہم ان سے رابطہ کریں اور ان سے جانیں گے کہ اگر ہم قبروں کا اگر کوئی ڈیزائن تبدیل کر لیا جائے اور یہ کیاریاں نہ بنیں اور یہ جو اگر کپ پیالے جو ہیں نہ رکھے جائیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک عالم دین کی رائے کیا ہے؟ اس بریک کے بعد